دیکھیں ہم نے اتنی ترقی کر لی، روٹی آج بھی ہمیں چبا کے ہی کھانی ہے، دانتوں سے، گرینڈ کر کے نہیں کھاتے ہیں۔ اب کوئی ڈاکٹر کہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان روٹی اور گوشت کو دانتوں سے چبا چبا کے کھاتا تھا، اب اتنی ترقی کر لی ہے، اب ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے روٹی، سالن، شوربے کو ڈالو گرائنڈر مشین میں اور پانی ملاؤ اور جوس بنا کے پی لو، ٹائم بچے گا۔ یہ مشینیں ٹائم بچانے کے لیے ایجاد ہوئی ہیں، تو کوئی عقل کی بات ہوگی ہے؟ بولے بھائی دانت اللہ نے پیدا کس کے لیے کیے ہیں؟ چبانے کے لیے کیے ہیں۔ چبا کے جو چیز کھائیں گے خاص ایک پروسیس کے تحت جب وہ معدے میں جائے گی تو پھر پورا فائدہ پہنچائے گی۔ جوس بنا بنا کے پینا شروع کر دیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے نقصان ہونا شروع ہو جائے۔ سائنس نے کتنی ترقی کر لی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے ہم ٹانگیں چلنے کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیں؟ سواریاں ایجاد ہو گئی، جہاز ہے، ٹرین ہے، آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ کو جاگنگ کرنا پڑے گی، واکنگ کرنا پڑے گی، اس لیے کہ یہ ٹانگیں اللہ نے چلنے کے لیے پیدا کی ہیں۔ ہزاروں سال پہلے بھی چلتے تھے لوگ، آج بھی آپ کو چلنا پڑے گا۔ سائنسی ترقی کی وجہ سے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیکل اور موٹر سائیکل اور جہاز ٹانگوں کا آلٹرنیٹ بن جائے، کہ اب آپ کو واکنگ کے بجائے جو ہے یا جاگنگ کے بجائے بس جہاز میں آپ نے اتنا لمبا سفر کر لیا یا ٹرین میں سفر کر لیا، اب آپ کو چلنے کی ضرورت نہیں۔ تبھی تو لوگ کولیسٹرول کے ڈبے بنے ہوئے ہیں، چربی کے ڈبے بنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آفس میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ورک آؤٹ نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ تو سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، فطرت کے اصول اور ضابطے کبھی بھی چینج بولے نہیں ہوتے۔ تو خوب یہ بات اچھی طرح سمجھ لے، جیسے انسان کو جسمانی طور پر فٹ رہنے کے لیے نیچر ہی پہ چلنا پڑے گا، فطرت سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح مینٹلی اس کو صحت مند رہنے کے لیے بھی نیچرل لائف میں ہی آنا پڑے گا۔ وہ مصنوعی زندگی سے ذہنی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جو فزیکل صحت ہے نا، اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں نا آرگینک چیزیں کھائیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ گوبر کی کھاد کا ٹماٹر کھائیں، آپ یوریا کی کھاد کا نہ کھائیں۔ ابے بھائی جب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے تو پھر 10,000 سال پہلے بھی گوبر کی کھاد کی چیزیں کھاتے تھے، اب بھی گوبر ہی کی کھاد کھانی ہے، تو اس ترقی کا کیا فائدہ ہوا؟ تو یہ دلیل بنے گی؟ غلط دلیل ہوگی بھائی۔ ترقی جتنی مرضی کرے لیکن نیچر تھوڑی چینج ہوگی۔ تو میڈیکلی فٹ رکھنے کے لیے جیسے پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی فزیکلی فٹنس کے لیے، تو اسی طرح مینٹلی طور پر ہیلدی لائف گزارنے کے لیے صدیوں پہلے جو اصول تھے آج بھی وہی اصول ہے۔ صدیوں پہلے بھی انسان کو مینٹلی ہیلتھ کے لیے بیوی بھی چاہیے تھی، بچے بھی چاہیے تھے، بہنیں بھی چاہیے تھیں، بھائی بھی چاہیے تھے، ماموں بھی چاہیے تھے، چاچو بھی چاہیے تھے، کزن بھی چاہیے تھے، دوست احباب بھی چاہیے تھے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جنت سے زیادہ ترقی کی کوئی جگہ ہو نہیں سکتی، وہاں بھی ان کی لائف میں بورنگ لائف تھی ان کی۔ اللہ نے ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے اماں حوا کو، ان کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر ان کو اولاد دی اللہ تعالیٰ نے۔ صدیوں سے یہی سسٹم چلا آ رہا ہے کہ آپ ایک حد تک اکیلے زندگی پہلے ماں باپ کے سائے میں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے سائے میں ہوتے ہیں، پھر بالغ ہوتے ہیں، پھر آپ کا نکاح ہوتا ہے، پھر آپ کی اولاد ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں آپ کے پوتے نواسے ہوتے ہیں، پھر بہویں داماد ہوتی ہے۔ یہ لائف اسٹائل آپ جس سے بھی چھین لیں گے نا ترقی کے جھانسے دے کر، اس کی مینٹلی ہیلتھ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، چاہے وہ کتنا بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو۔ جاپان کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو جا کے دیکھو ان کا بڑھاپا کیسے گزر رہا ہے۔ تو مجھے غصہ بہت آنے لگا ہے آج کل، میں کیا کروں، تھوڑا سا میری آواز اونچی ہو جاتی ہے بہت، یہ تمیز سے بھی سمجھائی جا سکتی ہے بات، لیکن میں تمیز سے سمجھانے کے موڈ میں اس لیے نہیں ہوں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ تمیز، ٹھیک ہے؟ کچھ باتیں مدلل ہوتی ہیں، تمیز کے دائرے میں وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارا سیکولر اور لبرل طبقے نے ہر چیز میں گورے کو اپنا باپ بنا لیا ہے، اور بھائی سائنس ٹیکنالوجی میں اس کو اپنا باپ بناؤ، وہ اس میں بڑا ایکسپرٹ ہے، تہذیب میں، اخلاقیات میں، نیچرل لائف میں۔ یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے، پیغمبر بتائیں گے فطرت کیا ہے اور فطرت سے بغاوت کیا ہے، یہ پیغمبروں کا ٹاپک ہے، یہ مذہب بتائے گا، آسمانی کتابیں بتائیں گی، یہ گورا نہیں بتائے گا۔ دیکھو زنا کرنا اخلاقی جرم ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ علماء بتاتے ہیں، آسمانی مذاہب بتاتے ہیں، عیسائیوں کے پادری بتائیں گے، مسلمانوں کے مفتی بتائیں گے، یہودیوں کے جو بھی مذہبی رہنما وہ بتائیں گے نا، یہ ڈاکٹر بتائے گا؟
آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ جی کسی عورت سے ریلیشن قائم کرنا، وہ کہے گا اگر وہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ڈاکٹر کہے گا یار شادی کرنے میں یا فزیکل ریلیشن میں میڈیکلی کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر کا ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے ڈاکٹر کا، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے. شراب پینا اخلاقی جرم ہے، یہ مذہب بتائے گا، یہ ڈاکٹر نہیں بتائیں گے. ابھی تو بہت سے ڈاکٹر خود پی رہے ہوتے ہیں، وہ کیا بتائیں گے؟ وہ تو یہ بتا دے گا کتنی کوانٹٹی میں نقصان دہ، کتنی کوانٹٹی میں فائدہ مند ہے، یہ بتا دے گا ڈاکٹر. انسان کی خوراک میں حلال بھی ہے حرام بھی ہے، یہ مذہب بتائے گا کہ گائے بھینس بکرے یہ کھانا یہ انسانیت پہ سوٹ کرتا ہے، یہ حلال گوشت ہے. کتے بلی خنزیر یہ انسان کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ مذہب کا ٹاپک ہے، یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. تبھی چائنا کے بڑے بڑے ڈاکٹر کتا بھی کھا جاتے ہیں، بلیاں بھی کھا جاتے ہیں، خنزیر بھی کھا جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار جتنے پروٹین گائے میں اتنے ہی کتے میں، تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو تہذیب اور اخلاقیات میرے بھائی کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. جس سوسائٹی میں مذہب نہیں ہے اس میں تہذیب اور اخلاق ختم، برباد. صرف 2-4 تھینک یو رہ جائیں گے جو ان کے یہاں رہ گئے ہیں بس. نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو. ایک صاحب نے مجھے بتایا، ایک واقعہ سنایا، بات سے بات نکلی، بس کوشش کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹوں. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ بڑی تعریفیں کرتے ہو، مسلم سوسائٹی میں ماں باپ کی بڑی عزت ہے، جتنی چرسی بھی ہوگا تو اپنے ابا کا تھوڑا سا خیال کرے گا، ابا کو بھی ایک پڑیا لا کے دے دے گا، کسی بھی طرح سے کرے خیال لیکن کرے گا خیال. تو مفتی صاحب آپ غلط بات کرتے ہو. میں یہاں رہتا ہوں، میں ملک کا نام نہیں لوں گا، میرے ویزے پہ پابندیاں نہ لگا دیں، وہ ہمارے ملک میں آتے ہو پھر ہماری برائیاں کرتے ہو بیٹھے. تو ایک کنٹری ہے گوروں کا ملک ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب یہاں جو بوڑھوں کی قدر ہے نا آپ اپنی سوسائٹی میں سوچ بھی نہیں سکتے. میں آپ کا نا سوچنے کا زاویہ ٹھیک کرنا، میں پلگ پانا لے کر آیا ہوں، آپ کی تھنکنگ کو جو ہے نا اس کو سیٹنگ پہ لے کر آ رہا ہوں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کر رہا ہوں میں. کہ جب آپ صحیح زاویے سے سوچنا اور دیکھنا شروع کر دو گے نا تو حقائق کھلیں گے. بھائی جو اللہ کا نہیں ہے نا، جو اسلام کو نہیں مانتا، وہ نہیں ہے، وہ صحیح اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا. اچھے انسان میں صرف 2-4 چیزیں تھوڑی ہیں، پوری زندگی ہے انسان کی. کھانا کیا ہے، پہننا کیا ہے، پہننا ہے بھی کہ نہیں ہے. گورے تو اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ پہننا بھی ہے کہ نہیں پہننا. کہتے ہیں آپ کا پرسنل معاملہ ہے، آپ پہنے نہیں پہنے. جیسے سبھی کچھ پہن رہے ہوتے ہیں، کچھ بغیر پہنے گھوم رہے. آپ نے ابا اماں کی وہاں عورت کے حقوق کیا ہے؟ دیکھو یہ میں واقعہ بھول نہ جاؤں، یہ جو بھی میں سنانے لگا ہوں نا بوڑھوں کی خدمت والا واقعہ. عورت کے حقوق کیا ہے؟ گورے نے ایک نعرہ لگایا ویمن رائٹس، خواتین کے حقوق. جب آپ نے حقوق نہیں دینے ہوتے نا تو مبہم نعرے لگاتے ہو آپ، اس کی ڈیٹیل آپ کے پاس نہیں ہوتی. مثال کے طور پر میں رفیع بھائی کے بارے میں کہتا ہوں رفیع بھائی سے اچھا سلوک کرو، یہ میرے دوست ہیں، میرا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، مجھے ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے. 1 گھنٹہ تقریریں رفیع بھائی پھولے نہیں سمارے، واہ یار مفتی صاحب ہر وقت میرے حقوق پر بات کرتے ہیں. پھر یہ رفیع بھائی مجھ سے آ کے کہتے ہیں میرے حقوق ہیں کیا؟ میں کہتا ہوں حقوق کا مجھے پتا نہیں ہے. تو ساری تقریروں کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رفیع بھائی کہتے ہیں ایک بندہ میرے 2 کروڑ روپے لے کے بھاگا ہوا ہے، مفتی صاحب اس پہ بات کریں کہ وہ 2 کروڑ مجھے دے دے. میں کہوں نہیں، یہ جزیات میں نہیں جاؤں گا کہ فلاں آپ کے 2 کروڑ دے دے اور فلاں نے آپ کے اتنے پیسے لیے ہیں وہ دے دے، نہ. تو رفیع بھائی کہیں گے بھائی یہ حقوق کی مفتی صاحب آپ تقریریں پھر اپنے پاس رکھو، مجھے ان حقوق کی تقریروں کا 2 ٹکے کا فائدہ بولو نہیں. گورے نے کہا ویمن رائٹس، ویمن رائٹس. اور ویمن رائٹس میں 2-3 چیزیں، عورت کو آزادی ہو کہ وہ بھی جاب کر سکے. اور کیا ویمن رائٹس؟ اور کوئی رائٹس نہیں. او بھائی ویمن جو ہے وہ یا تو آپ کی بیوی ہوگی، یا وہ آپ کی اماں ہوگی، یا وہ آپ کی بہن ہوگی، یا وہ آپ کی دادی نانی ہوگی، یا وہ آپ کی بیٹی ہوگی، یا آپ کی پوتی نواسی ہوگی. ان کے کیا حقوق ہیں الگ الگ بتائیں. گورا بتا سکتا ہے؟ بولو نا. کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی ڈیٹیل ہی نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے، مذہب بتاتا ہے کہ عورت ماں کی شکل میں ہے تو کیا حقوق ہے. لا تقل لہما اف، ساری دنیا کی انٹیوں سے پھڈا کر سکتے ہو، ماں کے سامنے اف کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. بوڑھی ہوگی اس کو پالنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، اس پہ خرچہ کرنا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو بھی خرچ کرو گے سب سے پہلے باپ اور ماں، اس کے لیے خرچہ نکلے گا تمہاری جیب سے. یہ رائٹس گورا بیان کرتا ہے کیا؟ جیپنیز کے پاس ہے یہ قانون اور ضابطہ. پھر اللہ کہتا ہے ماں اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نماز میں پکارتی ہے، نماز توڑ کر اس کی پکار پر لبیک کہو، بہرے بن کے مت بیٹھے رہو. کس قدر ڈیٹیل میں حقوق بیان کیے.
ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو. جس نے باپ کی پیشانی پہ محبت سے نظر ڈالی اللہ اسے حج عمرے کا ثواب دیتے ہیں. پھر وہ عورت اگر بیوی کی صورت میں ہے اس کے حقوق الگ ہیں. اس کے تو اتنے حقوق ہیں تبھی تو لوگ شادی نہیں کر رہے. اماں سے زیادہ حقوق کس کے ہیں بولو بھائی؟ بیگم کے. کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو, سارا خرچہ اس کی ساری زندگی کا, اس کا بھی اس کی اولاد کا بھی سارا خرچہ کس کے کندھے پر ہے؟ مرد کے کندھے پر. یہ وومن رائٹ گورا دے کے دکھا سکتا ہے کسی عورت کو ہے بھائی؟ کوئی حقوق نہیں ملتے بھائی. آپ اپنی چائے اپنے خرچے پہ بناؤ. میاں کہتا ہے میں اپنی چائے اپنے خرچے پہ. ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کہ بیگم تم اپنی چائے اپنے خرچے پہ؟ کبھی ایسا کہا کوئی ایسا شیر نر ہو تو مجھے بتائے بھائی جس میں یہ ایسا. میں کہاں, میں تو مجھے تو 4 چائے پلانی پڑتی ہے, میرا تو اور ڈبل خرچہ ہے, 4 گنا زیادہ خرچہ ہے. کس قدر تانے انسان کو سننے کے ملتے ہیں. آپ کو انڈے لینے کے لیے بھیجا تھا, خالی ہاتھ آ گئے. گورے کی گرل فرینڈ اسے یہ تانا نہیں دے سکتی, اس کی بیوی بھی نہیں دے سکتی. گورے کی بیوی کہے گی نا کہ آپ کو میں نے بولا تھا 1 درجن انڈے لے کر آؤ, گورا کہے گا جاؤ اپنے پیسوں سے 2 درجن لے آ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. سمجھ رہے ہو؟ کوئی حقوق فزیکل ریلیشن ہے, ساتھ رہتے ہیں, لیونگ ریلیشن, فزیکل ریلیشن, اور تھوڑا بہت میرج کاغذ ماغذ میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچوں کا خرچہ کس کے ذمے ہے؟ اس عورت کے بدن سے جو اولاد ہوگی, ڈیلیوری کا خرچہ تھا, اس کے اولاد کا خرچہ کس کے کندھوں پر ہے؟ مرد کے کندھوں پر. یہ کس کو حقوق دیے جا رہے ہیں؟ بیوی کو. اس کو رہائش, جو اس کی اسٹینڈرڈ باپ کے گھر میں تھا اسی اسٹینڈرڈ کی رہائش پرووائڈ کرنا. عاشروہن بالمعروف, قرآن کی آیت کا یہی مطلب ہے. اسٹینڈرڈ وہی دینا ہے جو کہاں ہو, اس کے ماں باپ کے گھر میں, جس کی ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے. بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق الگ. آج یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے بیٹی کو آدھی وراثت دی ہے, مرد بیٹے کو دگنی دی ہے. حالانکہ بیٹے پر خرچہ ذمہ داریاں اللہ نے 4 گنا ڈال دی ہیں, اور بیٹی پہ ذمہ داری 1 روپے کی بھی نہیں ڈالی. وہ آدھا بھی مل کے بچا رہتا ہے, اور اس کا ڈبل مل کے بھی اللہ خرچ کروا دیتے ہیں. اور یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو بیٹی کو آدھی بھی نہیں دیتے. ایک ہندو لڑکی کا فون آیا, اس نے کہا ہمارے ہندو لوگ جو اسلام کا اعتراض کرتے ہیں ان ہندوؤں کی بات سارے ہندو نہیں کرتے. اس نے مجھے خود بتایا, کہتے ہیں ہمارے ہاں مفتی صاحب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مسلمان بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں, بیٹے کو ڈبل دیتے ہیں. کہتی خدا کی قسم اعتراض کرنے والے ہمیں 1 روپیہ بھی نہیں دیتے. ہماری فیملیوں میں بیٹی کو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا, نہ بہتوں کو تو بیٹوں کو بھی نہیں مل رہا ہوگا, کتوں کو جاری ہوتی ہے وراثت. تو میں آپ سے جلدی بات کو سمیٹ کے بس ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھی باتیں ہیں نا, وہ صفائی ستھرائی, ڈسپلن, اس میں فالو کرو. مذہب جن چیزوں میں گائیڈ کرتا ہے میرے بھائی وہ ان کے پاس نہیں ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ان کے حکمران ہمیں مل جائیں اور مذہب ہمارا ہو, ہم ان سے اچھے بن جائیں گے. ہمارے والے ان کو دے دو تھوڑے دنوں کے لیے, اور مذہب نہ ہو ان کے پاس تو ہم سے بدتر بن جائے. پہلے میں کہتا تھا ادھار دے دو, پھر میں کہتا پکے ادھار دیجیے. تو بعض ادھار ایسے ہوتے ہیں جو پکے دیے جاتے ہیں. تو ایک اس سوسائٹی کا باہر کا ہے اور ایک اندر کا ہے. ڈیپتھ میں جب آپ گہرائی میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا بھائی اللہ اور رسول کو مانے بغیر انسان نہیں بن سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ انہوں نے کہا آپ کے ہاں بوڑھوں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں دیکھو میرے ابا بیمار تھے, وہ تھے, نام آئی ہے کینیڈا میں, کہتے ہیں دیکھو میرے ابا میں کینیڈا میں ہوتا ہوں, میرے ابا یہاں ہاسپٹل میں تھے, جنا میں یا کہیں سول ہاسپٹل میں, کوئی کیئر ویئر نہیں تھی. یہاں پاکستان میں بوڑھوں کی کوئی کیئر ویئر نہیں ہوتی, اتنے برے حالات تھے. میں نے ان کو خرچہ کر کے کینیڈا میں بلایا, آج یہاں VIP طریقے سے ان کا علاج ہو رہا ہے. اور یہاں کی نرسیں بوڑھوں کا اتنا خیال کرتی ہیں کہ مفتی صاحب بتا نہیں سکتا. اوہ ہٹو بچوں, یہاں ہے بوڑھوں کی کیئرنگ. نرس بوڑھوں کا کیا کرتی ہے؟ خیال. اور آپ کے سول اور جنا ہاسپٹل کی نرسیں دیکھو بوڑھوں کی کیسی ایسی کی تیسی کی. میں نہیں کہہ رہا ایسی کی تیسی کی, وہ کہہ رہے تھے ایسا نہ جنا ہاسپٹل والے میرے اوپر کیس کرتے ہیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی کیس کرنا ان پہ, میں تو ان کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ذرا تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی رک جائے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ یہاں پیدا ہوئے ہو اس لیے آپ کو بوڑھے کی قدر ہے جو آپ کا باپ ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے اچھے سے اچھے علاج کے لیے کراچی سے فلائی کر کے کینیڈا لے کے جا رہے ہو کیونکہ آپ یہاں کی پیداوار ہو. آپ نے مذہب دیکھا ہے, آپ نے علماء سے بزرگوں سے باپ کی خدمت کے فضائل سنے ہیں, آپ نے یہ سنا ہے کہ باپ کی رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ اولاد کے ذمے ہے.
میں نے کہا یہ نرس جو آپ کے ابا کی اتنی خدمت کر رہی ہے یہ لا اور قانون کی وجہ سے، سسٹم کی وجہ سے، ورنہ اگر یہ اتنی اچھی ہے تو اس کو بولو اپنے ابا کی کیوں نہیں کر لیتی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، اس کو بولو اپنے ابا کی بھی تو کر، اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں، میں نے کہا تحقیق کرو اپنے ابا کو وہاں داخل کرایا گا اولڈ ہاؤس میں، اس کے ابا کی خدمت کوئی اور نرس کر رہی ہوگی گورنمنٹ سے پیسے لے کے۔ بھائی یہ وہی خدمت ہے جو نرس ہماری، وہ جو ایئر ہوسٹس ہماری جہازوں میں خدمت کرتی ہے، اس کو تنخواہ ملتی ہے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی جب بیوی بنے گی پھر اپنے میاں کی کر کے دکھائے ایسی خدمت۔ جہاز میں تو بٹن دباؤ، اب ایک بیوقوف آدمی وہ جہاز میں گیا، اپنی بیگم کو وہ گھر میں دیکھ رہا ہے کہ یار بٹن دباتا ہوں آتی ہی نہیں ہے، اور جہاز میں گیا یہ بٹن دبایا، فورن ایئر ہوسٹس نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، کیا چاہیے، 20 دفعہ چائے منگواؤ، 20 دفعہ چائے لے کر آئے گی، وہ احساس سے کمتری میں جا رہا ہے۔ یار یہ ہونی چاہیے تھی بیوی، ایک میری ہے گھر میں جو رکھی ہوئی، ابے کم وقت تو اس کو بیوی بنا کے تو دے، اس کو یہاں تنخواہ مل رہی ہے، وہ تیری جو گھر میں بیوی ہے نا وہ اس سے 1000 گنا اچھی ہے۔ میں ایئر ہوسٹس کی برائی نہیں کر رہا، میں کمپیئر کر رہا ہوں کہ اس کے اس اخلاق کو آپ بیوی سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ یہی جب آپ کی بیوی بن جائے گی نا پھر آپ بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ گے بھائی، بٹن کی بیٹری ختم ہو جائے گی، وہ نہیں آئے گی۔ وہ آپ کی والی تو شاید تھوڑی، کیونکہ وہاں اس کو تنخواہ اتنی ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے، اس کو ٹریننگ دی گئی ہے، اس کو بولا گیا ہے جاب سے نکال دیں گے۔ تو ان ملکوں میں نگرانی اتنی سخت ہے کہ بوڑھے کی کیئر کرنی پڑتی ہے نرس کو، لیکن یہ ریلیشن کی بیس پہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا ریلیشن کی بیس پہ اپنے باپ کی خدمت تم کر رہے ہو، 1 روپے نہیں مل رہا تمہیں اس باپ سے، کیا کر لے گا بوڑھا باپ تمہارا اگر تم نے نہ خدمت کی؟ 1 روپے نہیں مل رہا، پھر بھی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے تم اس کے علاج پہ خرچ کر رہے ہو۔ تو دیکھو جہاں مذہب نہیں ہے وہاں ریلیشن نہیں ہے، نہ اللہ سے ریلیشن نہ مخلوق کا ریلیشن، اور جہاں ریلیشن نہیں ہے وہاں انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ انسان کو اللہ نے تنہا پیدا نہیں کیا، انسان اس مخلوق میں ہے جو باقاعدہ ریلیشن بنا کے رہتا ہے، اور ریلیشن میں بلڈ ریلیشن ہے جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے۔ تو میں بات کو بس سچی مچی میں واقعی میں سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم بنے نہیں ہیں بھائی، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ تو اپنے پہلے عقیدے کو درست کریں، اور جب ہمیں بنایا ہے تو اس نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں جب ماں کے بطن سے نکالا تو ماں کی چھاتیوں میں اس نے دودھ پیدا کیا، پھر آسمان سے بارشیں برسائیں، فالق الحب والنوا، دانے اور گٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بنایا اس نے، طرح طرح کے میوہ جات پیدا کیے اس نے، چاروں موسم پیدا کیے اس نے، سردی گرمی خزاں بہار، یہ ساری نعمتیں قرآن بیان کرتا ہے۔ میں ابھی آیتوں کو حذف کر رہا ہوں تاکہ بیان زیادہ لمبا نہ ہو۔ اسی نے دودھ کی نعمت پیدا کی، اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام عبرہ، کیسے سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو اور کیسے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہو۔ اس سوکھے چارے کو لیب میں لے جا کے رگڑ کے کچھ دودھ کا قطرہ نکالنے کی تو کوشش کرو، چکنائی نام کی کوئی چیز نہیں نکلے گی۔ اب سائنٹسٹ یہ تو بتا دے گا کیسے دودھ بنتا ہے، بھائی یہ تو بتا دے گا کیوں بنتا ہے، یہ کون ہے جو ہماری خدمت کر رہا ہے، یہ سائنسدانوں کا ٹاپک نہیں ہے، یہ گورے کا ٹاپک بھی نہیں ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے میں سوکھا چارہ ان کو کھلاتا ہوں اور کیسا چکنا گاڑا دودھ تمہارے لیے نکالتا ہوں۔ تو یہ ساری سہولتیں ہمیں اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے بھی تمہیں فالتو پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، ساری کائنات میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہیں ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے راضی کرو۔ وہ کام کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ مجھے راضی کرو۔ میں نے جس کو حرام کہہ دیا اس سے دور ہو جاؤ۔ دنیا کے ہر ملک کا قانون ہوتا ہے نا، لیگل اللیگل، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو آج ایک اصطلاح ہے نا بلیک منی وائٹ منی، آپ ٹیکس دیتے ہیں وائٹ منی، نہیں دیتے بلیک منی۔ اللہ کے یہاں بھی ایک بلیک منی اور وائٹ منی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ناجائز طریقے سے کمایا سارا ٹیکس میں بھی دے دو تو بھی بلیک منی ہے، یہ وائٹ نہیں ہے۔ سود کے ذریعے کمایا، شراب بیچ کے کمایا، ناچ گانے، ٹک ٹاک پہ لڑکیاں کیا کر رہی ہیں؟ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں دنیا میں، بے حیائی کے ذریعے پیسہ کمایا جا رہا ہے۔ تو ایک حدود ہے، باؤنڈری ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو اس باؤنڈری کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حلال کلو من الطیبات، پورے اسلام کا خلاصہ اللہ نے 2 لفظوں میں بیان کیا ہے، یا ایھا الرسل کلو من الطیبات، کھاؤ بھی پاکیزہ، واعملوا صالحا، عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ۔ اسلام از دا نیم آف پاکیزگی، سمجھ رہے ہیں؟ کس کا نام ہے اسلام؟ کس کا نام ہے؟ پاکیزگی۔ نہ عمل گندا ہو، نہ عقیدہ گندا ہو، اور نہ خوراک گندی ہو۔ خوراک 2 طرح سے ہوتی ہے، چوری کر کے آپ، جیسے ایک آدمی نے مرغی چوری کی نا،
ادھر سے ذبح کر رہا تھا الٹی طرف سے. کسی نے بولا بھائی اس سے تو حرام ہو جائے گی. کہہ رہے پہلے کون سا حلال ہے بھائی, چوری کی بول کی ہے نا, وہ تو یہاں سے بھی ذبح کرو گے تو کیا ہے, کیا خیال ہے بھائی. تو ویسے یہیں سے چوری بھی کی ہو نا تو ذبح یہیں سے کرنا چاہیے اس کو. تو خوراک بھی کیسی ہونی چاہیے بھائی, جو کھاؤ وہ کیا ہے, پاکیزہ. تو پاکیزہ دو طرح سے, ایک حلال مال سے کمایا ہو, نمبر دو جیسے میں نے بتایا نا کہ زمزم بھی اگر آپ چوری کے پیسوں سے خریدو گے تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. بہنوں کی وراثت دبا کے زمزم خرید کے کر ہی رہے ہو. بہت سے لوگ جب ابا کا انتقال ہوتا ہے تو حج پہ جا رہے ہوتے ہیں, میں کھٹک جاتا ہوں پتہ نہیں کس کی پیسوں سے جا رہے ہیں, بہنوں کی ہڑپ کر جاتے ہیں, وراثت دیتے نہیں ہیں, مہر کھا گئے. تو بہت سے کھا پی کے عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, حج کرنے جا رہے ہوتے ہیں. مسجدوں کا پیسہ جب بھی کوئی کھاتا ہے نا تو آپ دیکھنا پہلے عمرہ کرنے پہنچا ہوا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, زمزم بھی اگر آپ یا مدینہ کی کھجوروں بھی حرام پیسے سے کھا رہے ہو تو اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے, نجس, ناپاک. تو ناپاکی کی ایک قسم یہ ہے, اس کو بھی قرآن نے حرام قرار دیا. ایک قسم یہ کہ حلال پیسوں سے کھا رہے ہو, لیکن جو جانور آپ کھا رہے ہو یا جو چیز آپ کھا رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں اللیگل, خنزیر کا گوشت کھا رہے ہو یا مردار کھا رہے ہو, جانور باقاعدہ ذبح نہیں ہوا, اللہ کا نام لے کے اس پہ گلے پہ چھری نہیں چلائی گئی, تو یہ بھی کیا ہے, اللہ کی نظر میں نجس. ہمیں کتے بلی کھانے کی اجازت بولو نہیں ہے, سانپ بچھو کھانے کی اجازت نہیں ہے. چائنا والے کھائیں, وہ نہیں مانتے خدا کو, وہ ان کا ہیڈک. تو یہ ہے خوراک سے اس کا تعلق. یہ اسلام کا خلاصہ بس میں آخر میں پیش کر رہا ہوں. دوسرا کام کیا ہے, عقیدہ بھی نجس نہ ہو. اللہ کہتے ہیں جس کی زندگی میں شرک ہے اس کا عقیدہ نجس, ناپاک. اللہ کو اس سے بہت غیرت آتی ہے کہ اپنی جیسی مخلوق کو جو کمزور اور عاجز ہے تم کیسے اس کے سامنے جھک جاتے ہو. تم آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں چلے گئے, اپنے ہاتھ سے پتھر تراشا اسی کے سامنے جھک گئے. کسی بزرگ کو مزار میں دفن کیا, وہ بھی تمہاری طرح کے انسان کھاتے پیتے اسی مزار کا طواف کر رہے ہو, اسی کے سامنے جھک رہے ہو. یہاں اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں, ہمارے جاننے والوں میں ایک شخص کو فالج ہو گیا, آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا تھا, بہت علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوئے. تو انہوں نے کہا مجھے کسی نے بتایا فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ گے تو وہ ٹھیک کر دیں گے. میں نے کہا بھائی وہ جو بابا تھے, بزرگ تھے, جب وہ قبر کے اندر گئے ہیں کیوں گئے ہیں, کیا ان کا کوئی دھڑ کام کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تھے نا, تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کا دھڑ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جس کا آدھا دھڑ کام نہ کر رہا ہوں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں نے کہا تمہارا آدھا تو پھر بھی کام کر رہا ہے, ان سے تو پھر بھی تم کیا ہو. وہ تمہارے پاس آتے تو کوئی لاجک بنتی کہ یار تیرا میرے دونوں کام نہیں کر رہے دھڑ, تیرا آدھا کام کر رہے تو آدھا میرا ٹھیک کر دے. تم ایسے کے پاس جا رہے ہو جو تم سے بھی بڑے عاجز ہیں. تو مخلوق سب ایک جیسے عاجز ہیں. اور اسی میں روحانی عاملوں کو بھی رگڑتا ہوں. یہ جو تعویذ گنڈے والے روحانی عامل ہیں نا, جن بھگا دیا چڑیل بگی, خواتین ہماری بیان سن رہی ہیں, اس کو غور سے سنیں. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, ان روحانی عاملوں کے پاس چاہے وہ مفتی ہو, رائے بند کا مقیم ہو, بزرگ کا خلیفہ ہو, چہرے پہ اتنی بڑی داڑھی ہو, ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. صرف شعبدے بازیاں ہیں, لفاظیاں ہیں, نظر کے دھوکے ہیں, مسمرزم ہے, اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا. جتنے روحانی عامل ہیں سب ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, چاہے کوئی مفتی ہو, بزرگ ہو, کتنا ہی پہنچا ہو, سب جھوٹ فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ بہت نالا. یہ جب خواتین زیادہ تر ان کے جالوں میں خواتین آتی ہیں, میری شوہر سے نہیں بن رہی, یہ کہے گا تمہاری جو شوہر ہے نا اس پہ تمہاری نند نے کچھ کرایا ہے, تمہاری جٹھانی نے کچھ کرایا ہے, فلانے نے اس پہ کچھ کرایا ہے, اور اس کی فلاں جگہ تعویذ رکھا ہے. سب شعبدے بازی ہیں, ان کے پاس آپ کے مسائل کا حل بولو نہیں. یہ جن چڑیل بھوت کو اپنی زندگیوں سے نکال دو ہمیشہ. میں جنات پر ایمان رکھتا ہوں, جنات کا وجود ہے, لیکن ایسے نہیں ہے جیسے عاملوں نے بنایا ہے. جنات کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے کیوں نہیں جن کچھ کہہ رہا بھائی, اب تک اتنا میں ان کے خلاف بول رہا ہوں, عاملوں کے خلاف. کوئی ایک جن آئے ہمیں تو دھمکی دے کے جائے نا. یہ عامل لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے جنات ہیں, اتنے موکل ہیں. او بھائی کوئی موکل کی لفظ ہی غلط ہے. کہتے ہیں ہمزاد ہوتا ہے آپ کے ساتھ. بھائی ٹوٹل آپ جو ہو وہ یہی ہو, کوئی آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے. سب لفاظیاں ہیں. اس میں خواتین نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے. اور جو ان کے پاس جائے گی نا جو عورت, اسی پہ جن بھی آئے گا, چڑیل بھی آئے گی, اور بھوت بھی آئے گا اسی پہ. جی یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ایک آدمی کی بیوی پہ جن چڑھ گیا نا, کسی نے آگے بتایا تیری بیوی پہ جن چڑھ گیا, اس نے کہا خود ہی گھومتے گا. اس نے کہا خود ہی گھومتے گا. غلط جگہ اس نے پنگا لے لیا ہے جن میں. تو میں دوبارہ اس جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں. کیا جملہ کہا تھا میں نے؟
فریکوینسی کے ساتھ چل رہا ہے. ہاں یہ خوب ذہن میں رکھیں, دیکھو جن چڑیل بھوت یہ اصل میں تو جن ہی ہوتا ہے, چڑیل بھوت کچھ نہیں ہوتے, لیکن ہم پیار سے اس کو چڑیل کہہ دیتے ہیں. اگر وہ مادہ جن ہے پیار سے چڑیل کہہ دیتے ہیں, اس کو بھوت کہہ دیتے ہیں, مشترک نام ہے. تو جنات کا ایک وجود ہے, اللہ نے آگ سے ایک مخلوق بنائی جس کو ہماری نظروں سے چھپا دیا, الگ جہاں ہے اس کا. تو قرآن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جنات کو لفٹ کراتے ہیں نا, جنات انہیں کو تنگ کرتے ہیں. تو جب آپ کو کوئی پریشانی ہو, آپ کسی روحانی عامل کے پاس چلے گئے, وہ کہہ دے گا جن ہے, تو جنات سمجھ جاتے ہیں یہ مجھے لفٹ کراتا ہے اور یہ مجھ سے ڈرتا ہے. اب جنات وہاں بسیرا کر لیتے ہیں. تو جتنا عاملوں کے پاس جاؤ گے وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاؤ گے آپ, لیکن بیمار بھی پھر آپ ہی ہو. ایک دفعہ یہ دماغ سے نکال دو کہ آپ پہ کوئی جن یا بھوت آ سکتا ہے, یہ کسی نے جادو کیا ہے آپ کے. لوگ کہتے ہیں نبی پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا. تو دیکھو نبی پہ جادو کا اثر اس لیے ہوا تھا کہ لوگ آپ کو جادوگر کا ہونے کا تانا دیتے تھے, تو اللہ نے اس تانے کو آپ سے بری کرنے کے لیے تھوڑا سا اثر ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو جادوگر, یہودی آپ کو جادوگر نہ کہیں. ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو, حضرت عثمان پہ کیوں نہیں ہو گیا, حضرت علی, ایسے تو بڑے آرام سے لوگ, عمران خان نے نواز شریف پہ کیوں نہیں کر دیا, نواز شریف نے اس پہ کیوں نہیں کر دیا, زرداری پہ کیوں نہیں کر دیا. مولانا فضل الرحمان تو مولانا آدمی ہے, وہ تو پھر یہی کرتے رہتے, پھونکے لگا لگا کے سب کو الٹا کر دیتے. بھائی یہ نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو. اتنی اندھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں گھر میں چوری ہوئی ہے, کوئی چور نہیں ہے. عامل کے پاس جاؤ گے کہے گا آپ کے گھر میں اثرات ہیں. بینکوں میں کیوں نہیں ہو جاتی چوری بھائی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرے گھر میں لاکر ہے اور میرے گھر میں کوئی چور بھی نہیں ہے, کیونکہ پتہ نہیں پیسے کہاں سے غائب ہو رہے ہیں. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, اور میں نے کسی بزرگ کو دکھایا, انہوں نے سون کے بتایا کہ کچھ ہے یہاں. میں نے کہا یا تو چور ہے, یہ میں بتاؤں گا, یا تیرے گھر میں کوئی چور ہے. اور میں نے اس کے لوگوں کو, میں نے کہا یا تو یہ کمبخت خود چور ہے, کیونکہ چور کبھی انکوائری نہیں کرنے دیتا, وہ ہمیشہ کس پہ ڈالے گا, بلی عاملوں. جو چور ہوتا ہے نا خود آ کے انکوائری کر رہا ہوتا ہے. میں نے ایسے چور دیکھے ہیں کہ چوری کی اور جا کے FIR کٹا دی کہ اس کی چوری ہوئی ہے, کائنڈلی اس کی مدد کریں آپ. جو جنازے پہ بہت زیادہ رو رہا ہونا, یا تو واقعی بہت محبت کر رہا ہوتا ہے یا وہی قاتل ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اسی نے مارا ہوتا ہے اس لیے رو بھی بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے. تو جو یہ کہہ رہا ہے نا گھر میں کہ کچھ کیا ہوا ہے, سمجھ لو ہو سکتا ہے اسی نے چوری کی ہو. تو میں نے کہا گھر کا چور ہے, کوئی خفیہ کیمرہ لگاؤ, بغیر بتائے پکڑا جائے گا. تو اس لیے اپنے آپ کو ان عاملوں کے جال سے بولو نکالو. ان کے اپنے مسائل حل نہیں ہوتے, یہ تمہارے مسائل کہاں سے حل کریں گے. شعبدے بازی ہیں, نظر کے دھوکے ہیں, مٹکے ٹوٹتے بھی دکھا دیتے ہیں کہ یہ مٹکا ٹوٹا, یہ نکلا, سب نظر کے دھوکے ہیں یہ. اور یہ انہی پہ اثر ہوتا ہے جن کی نظریں دھوکا کھا جاتی ہیں. آپ میں کانفیڈنس ہوگا, آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں توڑ سکتے. یہ سمجھ رہے ہیں, کانفیڈنس, قوت انفعال کہتے ہیں نا, اثر لینے کی صلاحیت. تو یہ سب مسمرزم اور اس کی قسمیں ہیں. یہ خواتین اپنے آپ کو خدارا ان چغلوں سے بچا کے رکھیں. اور یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں, گھروں میں گھستے ہیں یہ, ان کی چہروں کی رونق اور داڑھیوں پہ نہ جائیں. چور بھی داڑھی رکھ سکتا ہے,